آب زمزم ایک مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نہ صرف افضل و برتر بلکہ شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود یہ آب زمزم کا بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعہ کھودا گیا کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ ایک معجزہ صادر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ علیہ السلام ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں مکمل اترے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال سے زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ سے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو دور عرب کی ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں پر نہ انسانی آبادی تھی اور نہ ہی غذا کا انتظام۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ، جو کہ اب تک ملک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھیں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم سنتے ہی فوراً تیار ہو گئیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں انہیں کہاں پر لے جاؤں؟ ارشاد باری تعالی ہوا کہ اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر ایک بے آب و بیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اس ویران جگہ میں چھوڑ دوں، وہی خدا تم لوگوں کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ پیارے دوستو، گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو چکی تھیں اور تپتے صحرا کی گرمی اور بھوک و پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کی شدت سے بلبلانے لگے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔
پیارے دوستو، جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو آپ کو پانی کا ایک چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب پہنچتی تھی تو وہاں پر سراب نکلتا تھا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی، مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ پیارے دوستو، لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور اس کے معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی شدت سے پتھریلی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور وہاں پر پانی جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور زمین پر ایک ضرب ماری، جہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس پانی کو جمع کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف حصار اور پتھر جمع کرنے لگی۔ پانی بہت تیز رفتاری کے ساتھ پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا، اور اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ پانی مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ پیارے دوستو، اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کا چشمہ دیکھا تو وہاں پر رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں پر قیام کرنے دے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں پر بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے اور بی بی ہاجرہ کو ایک بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔